بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک ہی پیج میں نے آپ کے سامنے کھولا جس میں سب سے پہلے ہم نے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن یہ ضمائر پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھے ہو، ہم، کا، کم اور یہ اور نا، اور یعنی یہ والی سائٹ، اور پھر اس کے بعد آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے ہا، ہننا، کی، کننا، یہ فیمنن جینڈر کے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا تھا میسکولن جینڈر ایم جی، یہ بک میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا آج کلاس کے بعد۔ اس بک کا پیج نمبر 2 ہے اور اس بک کا نام ہے 85% قرآنک عربک ورڈز اور 85% قرآنک عربک، شاید اس طرح کا کچھ نام ہے۔ یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس کے ہم پیج نمبر 2 پر ہیں، اور ہم پریکٹس کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک میں اس کا استعمال کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ جو 6 پروناؤن ہیں ہم نے وہ کمپلیٹ کیے، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ اب ہم آج نیچے اترے ہیں اور وہ ہے فیمنن جینڈر کے لیے یہاں پر 4 ہیں، ہا، ہننا، کی، کننا۔ ہا فار ہر، ہننا فار دیم لیکن جبکہ وہ فیمنن، کی فار یو لیکن یو کس کے لیے کہ سامنے والی جو ہے وہ خاتون ہو، کوئی عورت ہو تو اس کے لیے۔ انگلش میں تو سب کے لیے یو ہے، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، لیکن عربی میں ایک کے لیے الگ، دو کے لیے الگ، دو سے زیادہ کے لیے الگ، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ تو اس لیے ہا، ہننا، کی، کننا یہ فیمنن جینڈر ہے۔ اگر اس کو جب ہم پڑھیں گے کس طریقے سے، کیونکہ یہ ادھورے ہیں تو ان کو پڑھنا مشکل ہے، لیکن جب یہ اس شکل پہ ہوں گے تو پڑھنا آسان ہوگا۔ تو الہ کا مطلب ہے ٹو ورڈز، کی طرف، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا الہی، الہی کا مطلب ہے اس کی طرف، اور ہم وہاں استعمال کر رہے تھے رائٹ ہینڈ۔ مذکر کے لیے ہم نے سیدھا ہاتھ استعمال کیا، مؤنث کے لیے ہم ایک اشارہ رکھنے کے لیے، ایک یاد رکھنے کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز کر لیں گے۔ الہی کی جگہ ہو گیا الیہا، الیہا، الیہن، الیہا اس کی طرف، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کی طرف تاکہ یاد رہے، الیہا اس کی طرف یا اس عورت کی طرف، دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ الیہن ان سب عورتوں کی طرف، کیونکہ الہ کا مطلب ہے کی طرف، ٹو ورڈز، الیہا اس کی طرف اور الیہن ان سب عورتوں کی طرف۔ میں اپنا لیفٹ ہینڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ہو جائے۔ دوسرا، جو غائب ہیں، جو تھرڈ پرسن ہیں، ان کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں باہر یوں، اور سامنے والے کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں اس طریقے سے، اور اپنے لیے کرتے ہیں اپنی جانب کر کے کہ میری طرف اگر میں اکیلا ہوں، اور ہم سب کی طرف اگر ہم زیادہ ہیں۔ تو الیہا، الیہن، الیہا اس کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، الی کی آپ کی طرف، آپ ایک عورت کی طرف، الی کی، الی کا نہیں، الی کی آپ کی طرف، اور الی کن آپ سب عورتوں کی طرف۔ الیہا، الیہن اگر آپ لکھ رہے ہیں اور اعراب کے ساتھ لکھ رہے ہیں، زبر زیر پیش کے ساتھ لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو آپ لکھ لیجئے الیہا، الیہن، اور ریپیٹ بھی کیجئے میرے ساتھ، الیہا، الیہن، الیکی، الیکن۔ اب آتا ہوں میں لفظ علی پر، علیہا اس پر، علیہا اس پر، علیہن ان سب پر۔ السلام علیکی، سلام ہو آپ پر جبکہ عورت ہو، علیکی آپ پر، علیکن آپ سب پر، علیہا اس پر، اس ایک عورت پر، علیہن ان سب عورتوں پر۔ تو اب یہاں صرف چار ہیں، پہلے ہم نے آپ کو 6 بتا دیے، جو 6 ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں،
اور تو یہ فون جو کر 4 پوچھی ہیں کرتا یہ ہے. فیمنن جینڈر کے لیے ہیں. علیہا، علیہن، علیہا اس ایک عورت پر، علیہن ان سب عورتوں پر، علیکی آپ پر، علیکن آپ سب عورتوں پر. فیہا اس میں، فیہا اس میں، اس ایک عورت میں یا کوئی بھی فیمنن جینڈر کا، جیسے قرآن پاک میں جنت ہے. اب جنت چونکہ اس کے آخر میں تا ہے، وہ گول والی تا، تو یہ فیمنن جینڈر ہے. تو جنت جو ہے وہ اس کے لیے اگر مجھے ضمیر استعمال کرنی ہے تو ہا استعمال ہوگی. جبھی ہم نے پڑھا تھا فی ہا ازواج مطہرہ، اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں. فی ہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. فی ہی نہیں، فی ہا. کیوں فی ہی نہیں اور فی ہا؟ اس لیے کہ ہی آپ کب لگاتے ہیں، ہیز کب کہتے ہیں کہ جب پیچھے آپ کے پیراگراف میں علی کا نام گزرا ہو یا زید کا نام گزرا ہو، تو آپ نے ایک بار علی، عامر یا زید کہہ دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہز. لیکن اگر پیچھے گزرا ہو اس کا نام فاطمہ، یا اس کا نام گزرا ہو زینب، یا اس کا نام گزرا ہو کوئی خاتون کا نام گزرا ہو، تو اب جب آپ کہتے ہیں تو ہز نہیں کہتے بلکہ ہر کہتے ہیں، ہر بک اور ہر کار. اسی لیے اب چونکہ جنت کا ذکر گزرا ہے، اب جنت کی طرف جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہوگی، تو وہ ہے ہا. فی ہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. فی ہن ان سب میں، فی کی آپ میں، اور فی کننا آپ سب میں. تو کیا ہوا؟ فی ہا اس میں، فی ہن ان سب میں، فی کی آپ میں، اور فی کننا آپ سب میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میرے پاس لفظ من. بالکل من کا بھی اسی طریقے سے بنے گا. منہا اس سے، منہا اس سے، منہن ان سب سے، منہا اس سے، منہن ان سب سے، اور من کی آپ سے، من کننا آپ سب سے. منہا، منہن، من کی، من کننا. اب اگر میں ایک اضافہ اور کر دوں، جو لفظ ان یہاں پر نہیں ہے، ان کا مطلب بھی ہے سے، کل ہم نے پڑھا تھا. تو رضی اللہ عنہ ہم نے صحابی کے لیے استعمال کیا تو رضی اللہ عنہ، لیکن اگر صحابیہ کے لیے کہیں گے تو کہیں گے رضی اللہ، کیا کہیں گے؟ انہا. انہا. تو انہا اس سے، انہن ان سب سے، اور ان کی آپ سے، ان کننا آپ سب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیسن بہت آسان ہے، اور اب اس کی ہم پریکٹس کی طرف جائیں گے قرآن پاک کی آیات میں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار ون بائی ون یہ سنا دیں جو ہم نے پڑھا ہے. جی. علیہا، اور اس ترجمہ عورت بھی پر، کرتے جائیں. اس عورت پر، اس عورت پر، ٹھیک ہے. علیہن ان سب عورتوں پر، ہم علیہ یہی ضمائر ہم انہا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. انہا بے شک وہ عورت، انہن بے شک وہ سب عورتیں، اور ان کی بے شک آپ، ان کننا بے شک آپ سب عورتیں. انہا، انہن، ان کی، ان کننا. وہی فارمولا، وہی بیس ہے، تمام کی تمام چیزیں وہی ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے چیزوں کو انشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو الا وسعها، سوائے جتنی اس کی طاقت ہو، جتنی اس کی وسعت ہو. یہاں وسعها سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جو نفس ہے نا، نفس یہ مؤنث ہے. نفس کیا ہے؟ نفس مؤنث ہے. نفس کیسے مؤنث ہے؟
نفس تو مرد کا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی کی ایک جان ہے۔ دیکھیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل لغت ان کو اگر بطور مذکر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو مذکر تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، یعنی اہل زبان، اہل لغت سے مطلب اہل زبان، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میری چابی کہاں رکھی ہے، یا چابی جو ہے عام طور پر وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، حالانکہ چابی میں مذکر مؤنث کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنگھی، تو چابی یہ مؤنث ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لیکن اہل لغت اس کو مؤنث کی طرح اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو اہل عرب ہیں وہ جن چیزوں کو مؤنث سمجھتے ہیں یا جن چیزوں کو وہ لفظی طور پر مؤنث کہتے ہیں وہ مؤنث لفظی کہلاتی ہیں یا مؤنث سماعی کہلاتی ہیں، یعنی ہم نے اہل عرب سے ان الفاظ کو بطور مؤنث ہی استعمال کرتے ہوئے سنا ہے۔ جیسے سورج، اب ہمارے ہم کیا بولتے ہیں کہ سورج نکل آیا، نکل آئی نہیں۔ ہم اردو میں سورج کو بطور مذکر استعمال کیا جاتا ہے کہ سورج نکلتا ہے، نکلتی نہیں ہے، چاند بھی نکلتا ہے۔ تو اردو زبان میں سورج اور چاند ہوئے مذکر، لیکن عرب میں سورج اور چاند دونوں مؤنث ہیں۔ اسی طریقے سے جنت اور دوزخ، اللہ تبارک و تعالی نے جنت پیدا کی ہے، تو جنت اہل عرب اس کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں، جہنم کو بھی اہل عرب بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس، یار تیرا نفس تو بڑا شرارتی ہے، اور انسان کو انسان کو جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ اس کا نفس امارہ ہے، تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے، دیتی ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اردو میں یا ہندی میں ہم نفس کو بطور مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل عرب نفس کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو جب وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ بھی مؤنث والی آئے گی، یعنی اگر آپ کوئی بیان لکھ رہے ہیں یا کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں یا کوئی آپ اسٹوری لکھ رہے ہیں، اس اسٹوری میں اگر آپ سب سے پہلے نام لکھتے ہیں، کسی لڑکے کا نام لکھتے ہیں، ناصر نام لکھتے ہیں، تو آپ آگے اس کے لیے جو ضمیریں اور جو اس کے لیے پروناؤن استعمال کریں گے وہ ہز استعمال کریں گے انگلش میں، کہیں بھی آپ ہر نہیں لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی خاتون کا نام لکھتے ہیں ابتدا میں تو آپ اس کے لیے ہر استعمال کریں گے، یہ ایک آسان سی بات ہے۔ تو جب نفس مؤنث ہے تو نفس کا ذکر اب جب آگے آئے گا تو اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہا الف ہا آئے گی، بلکہ ہا زیر، یعنی فی ہی یا منہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، لہا، فیہا، وسعہا، اس طریقے سے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعہا، الا کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا ایکسپٹ، وسعہا اس کی وسعت جتنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس میں برداشت کی طاقت ہے۔ لہا ما کسبت، لہا کا مطلب ہے اس کے لیے، کس کے لیے، فار ہر، اور نفس، کیونکہ لام کا مطلب ہے فور، یہ کل ہماری پرسوں بات ہو چکی ہے۔ لا کے لیے، ہا اس کے لیے، اس کے لیے، لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے یعنی مرد کے لیے، لہا کا مطلب ہے اس مؤنث کے لیے، نفس مؤنث ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا۔ تو اگر پوری آیت کا ترجمہ نہ بھی ذہن میں رہے تو جو وسعہا میں ہا اور لہا میں ہا ہے اس کی وجہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ ہا کیوں ہے، بتائیں گے کیوں ہے؟ مؤنث کی وجہ سے، مؤنث کی وجہ سے۔ یہ یعنی یہ جو ہا ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ نفس کی طرف، نفس کی طرف، نفس کی طرف، بہت خوب، چلے ماشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ آیت کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی جان کو سوائے اس کی وسعت، سوائے اس کی برداشت جتنا۔ لہا ما کسبت، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی نفس جو بھی نیکیاں کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ ما کسبت، جو کمائے گا، لہا وہ اس کے لیے ہے، یعنی آدمی دنیا میں بھی جو کماتا ہے وہ اس کے لیے ہے، تو نیکیاں بھی جو کمائے گا وہ اس کے لیے۔
اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ آیت میراث ہے، وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، بیٹا نہ ہو، تو اب اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ہو اکیلی، وَإِن اور اگر، واو کا مطلب ہے اور ان کا مطلب اگر، کانت ہو یا تھی، واحدتن ایک، فلہا النصف، تو اس کے لیے، کس کے لیے؟ تو اس کے لیے یعنی کس کے لیے؟ لڑکی کے لیے، ایک کے لیے واحدہ کے لیے کیا کتنا حصہ ہے؟ النصف یعنی مال کا 50%، مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو مل جائے، کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو مال کا آدھا حصہ بیٹی کے لیے کب ہے؟ کہ جب بیٹی اکیلی ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، بلکہ اس سے کنٹینیوٹی کی ایک اور آیت ہے، وہ سب سے نیچے والی ہے، وہ دیکھ لیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ۔ فَإِن، تو اگر، کُنَّ نساءً، اگر لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، اثنتین کہتے ہیں دو کو، اور فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فوق اثنتین یعنی دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، فلہن، تو ان سب لڑکیوں کے لیے، لہا ایک لڑکی کے لیے، لہن ان سب لڑکیوں کے لیے، لہا ایک لڑکی کے لیے، لہن ان سب لڑکیوں کے لیے، ثلثا ما ترک، 2/3 ہے جو ترکہ چھوڑا، 2/3 یعنی 2/3 ہے، 66.66، جو بھی ترکہ چھوڑا ہے اس کا 2/3 ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں لڑکیاں، اگر ہوں خواتین، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ تو ان سب کے لیے، فا کا ترجمہ میں نے کیا کیا، تو لہن ان سب عورتوں کے لیے، ثلثا ما ترک، ثلث کا مطلب ہوتا ہے 1/3 اور ثلثا 2/3، ثلث 1/3 کو کہتے ہیں اور ثلثا 2/3 کو بولتے ہیں، تو 2/3 کتنا ہوا؟ 66.66، ما ترک جو چھوڑا، ما ترک جو ترکہ ہے، جو والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا انہوں نے چھوڑا ہے، تو ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور کسی کے بیٹے نہیں ہیں، اب لڑکیاں ہیں، لڑکیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو 66.66 جو ہے وہ 2/3 وہ ملے گا لڑکیوں کو، اور باقی جو اور ورثہ کو ملتا ہے۔ کیونکہ اس آیت کی کنٹینیوٹی اس کے ساتھ تھی، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کے میرے پاس اگلی یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ آیت سمجھ میں آ گئی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں لہا کیوں ہے اور یہاں لہنہ کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ لہا ایک ہے، لہن ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لہا ایک کے لیے ہے اور لہنہ ایک سے زیادہ کے لیے، یا دو سے زیادہ کے لیے، بلکہ دو سے زیادہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے، یا ایک سے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے تو لہنہ ہے، یعنی جمع کے لیے لہنہ ہے۔ ایک اور آیت، اب یہ ٹیبل دیکھ لیجئے، یہاں فیہا فیہن، علیہا علیہن، لہا، اگر یہاں لہا لکھا ہوتا تو لکھا ہوتا لہا لہن لکی لکنہ، لہا لہن لکی لکنہ، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکی آپ کے لیے، لکنہ آپ سب کے لیے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کا ہن لباس لکم، ہن وہ سب خواتین، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، ہن وہ عورتیں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی بیویاں لباس ہیں مردوں کے لیے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ اور تم لباس ہو، انتا آپ، انتم آپ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، اور آپ سب، تم سب لباس ہو، لہن ان خواتین کے لیے۔ ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کا لباس ہے، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا لباس ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب ہے لباس کا؟
کیونکہ لباس کا کام ہوتا ہے کہ لباس آدمی کو زینت دیتا ہے، لباس آدمی کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، لباس آدمی کو کی حفاظت کرتا ہے، لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، حفاظت. حفاظت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے مرد اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جو باہر آنے جیسی نہ ہو تو اس کا پردہ رکھتا ہے اور اس کی زینت ہوتا ہے. عورت بھی اسی طریقے سے اپنی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اپنے مرد کی زینت ہوتی ہے اپنے مرد کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تب جب آپ یہ سنیں گے یا پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں گے کہ ہن وہ عورتیں، لباس ہیں، لکم فار یو تمہارے لیے، وانتم اور تم سب لباس ہو ان کے لیے. تو لہا لہن یہ ان آیات میں آیا. قال یا مریم انا لکی ھذا، سورہ آل عمران کی آیت ہے. قال اس نے کہا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا مریم اے مریم. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ندا دینے کے لیے. یا مریم اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آیا آپ کے لیے یہ. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے ہاں ان کے محراب میں مختلف قسم کے پھل دیکھے اور بے موسم کے پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں. انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، لکا نہیں کہا بلکہ لکی کہا. لکی کیوں کہا؟ کیونکہ سامنے والی عورت تھی اور عورت کے لیے لکا نہیں کہا جاتا بلکہ لکی کہا جاتا. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں. ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا پورا ایک چیپٹر ہے، لیسن ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بی بی مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اگلی آیت، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس ایک سائڈ کی آیات کو اگر آپ ریپیٹ کر لیں اور پھر میں یہاں آتا ہوں. جی سر یہ انا کا مطلب کیا ہے؟ انا کا مطلب، انا کا لفظ ویسے یہ انا بے شک والا انا نہیں ہے بلکہ انا پورا ایک الگ لفظ ہے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہاں سے. کون کر رہے ہیں ترجمہ پہلی آیت کا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی اور وہ اونٹنی کا کیا قصہ ہے وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکالیں. تو صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اونٹنی نکل آئی. اسے کہا گیا ہے ناقہ. ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، ناقتن اونٹنی. اب وہ اونٹنی تو نکل آئی لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. اب یہ ہوگا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے پینے کی باری. یعنی پانی پینے کے لیے، پینے کا پانی لینے کے لیے سب کو ایک جگہ ایک حوض میں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے پانی ملتا تھا. تو وہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو باقیوں کو پینے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو دن مقرر تھے کہ ایک دن اونٹنی پیے گی، اس کے بدلے میں تمہیں دودھ دے گی، اور ایک دن تم اپنے پینے کا پانی بھر لینا جو تمہیں 2 دن کام آئے گا. تو ارشاد ہوا هذه ناقۃ، یہ ناقہ، یہ اونٹنی، لہا شربن، لہا اس کے لیے، اس کے لیے، اس اونٹنی کے لیے، کیونکہ وہ اونٹنی مؤنث ہے. تو اور مؤنث کی علامت کیا ہے کہ یہ جو ناقتن کے آخر میں جو تا دو پیشتن ہے، جہاں یہ تا دو پیشتن آ جائے گی تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مؤنث ہے. پھر تو لفظی طور پر پتا چل گیا کہ جس کے آخر میں تا دو پیشتن ہے، جیسے مطہرتن میں، اسی طرح ناقتن میں، اسی طرح واحدتن میں، واحدتن، ناقتن. اب وہ تن ہو، تن ہو یا تن ہو، لیکن جو یہ گول تا ہے جو وقت میں ہا ہو جاتی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. ہاری ناقتن، یہ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے، شربن پینا ہے. شربن مشروب کو بھی پینا، مشروب کو بھی آپ کوئی بھی پینے کی چیز ہو اس کو مشروب کہتے ہیں. شربن ولکم شرب یوم معلوم، لکم اور تمہارے لیے
شربو پینا ہے، یوم معلوم ایک معلوم دن. تو لہا شربن اس کے لیے پینا، اور لکم شربن تمہارے لیے پینا. لہا مؤنث کے لیے وہ تھرڈ پرسن سنگولر فیمنن، تو میں یہ والا اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ باہر ہے، الٹا ہاتھ ہے اور ایک انگلی ہے. اور لکا لکم، لکا لکم، یعنی دونوں ٹیبل اس ایک آیت میں دیکھا جائے تو اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور دونوں طرح کے الفاظ اس آیت میں موجود ہیں. دونوں طرح کے الفاظ میں موجود ہیں، فیمنن کے بھی ہیں اور مذکر کے بھی ہیں اور مؤنث کے بھی ہیں. تو ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب اس کے لیے پینا ہے، ولکم شرب یوم معلوم اور تم سب کے لیے پینے کا ایک معلوم دن ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا ہوگا. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فبایعہن واستغفر لہن اللہ. فا کا مطلب ہے تو، بایع بیعت کیجئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بایع آپ بیعت کیجئے ہن ان خواتین سے. خواتین جب آتی تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو بیعت کرنے کے لیے آتی تھی. بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک وعدہ ہے. خواتین آ کر یہ وعدہ کرتی تھی کہ ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گی، چوری نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خواتین آپ کے پاس آتی ہیں اور بیعت کرتی ہیں تو آپ ان سے بیعت لیجئے، یعنی وعدہ لیجئے. تو اس بیعت میں کہیں ہاتھ ملانا نہیں ہوتا تھا، کہیں ہاتھ چومنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نامحرم خواتین سے ہاتھ ملانا، ہاتھ چموانا اور فزیکل انٹریکشن ہو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آتی تھی پردے کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے پردہ فرمایا کرتے تھے. فبایعہن تو آپ ان سے بیعت لیجئے، ان خواتین سے. واستغفر اور آپ استغفار کیجئے، لہن ان خواتین کے لیے. لہا اس ایک عورت کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے. واستغفر آپ استغفار کیجئے، لہن ان سب خواتین کے لیے. اور استغفار کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. فبایعہن آپ بیعت کیجئے ان خواتین سے، واستغفر لہن اور آپ استغفار کیجئے ان خواتین کے لیے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، یہاں جہنم کا ذکر چل رہا تھا. تو لہا جہنم کے لیے، اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے، سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب اس کے لیے 7 دروازے ہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ ان سب کے لیے، لہم لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے جو ہم نے پہلے اور دوسرے دن پڑھا. لہم ان سب کے لیے، فیہا اس میں، ان سب مردوں کے لیے جنت میں. لہم ان سب کے لیے اس میں، لہم ان سب مردوں کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں کیا ہے؟ ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں ہیں. وہم فیہا خالدون اور وہ سب اس میں. دیکھ رہے ہیں کہ آپ ضمائر کا استعمال کتنا زیادہ ہے. ایک ہی آیت میں 4 ضمیر آ گئی، لہم فیہا ہم فیہا. تو لہم ان سب کے لیے اس میں یعنی جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومنہم اور ان میں سے، امیون امی ہے، امی کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. امی جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور امیون بہت سارے جو پڑھے لکھے نہ ہو. تو ومنہم امیون ان میں سے ان پڑھ ہیں. لیکن ایک امی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امی ہے اور وہاں ترجمہ کریں گے تو ان پڑھ نہیں کہیں گے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، بلکہ کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی استاد ہوتا تو استاد جو ہے وہ شاگرد سے افضل والا ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل والا تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. پروردگار عز و جل خالق و مالک ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.
تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا خالق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی آپ کو قرآن پاک عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا جو ملا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ استعمال ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا، ورنہ عام طور پر امی کا لفظ اگر کسی اور کے لیے استعمال ہو تو جس نے جو پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ، تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان میں سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الکتاب اور ان میں سے امی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ تو یہ آج ہمارا تیسرا درس تھا، اور اگلا درس اب انشاءاللہ پیر کو ہوگا۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور اہم بات یہ کہ جو یہ ضمائر آج آپ نے سیکھے ہیں، تو سورہ بقرہ کا پہلا اور دوسرا رکوع، سورہ بقرہ کا پہلا اور دوسرا رکوع یہ آپ لے لیجئے گا، اور اس میں دیکھیے گا کہ یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، فیہا، علیہا، الیہا، الیہن، ہوا، انت، انتم، اور اسی طریقے سے الیہی، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، کوئی بھی جتنے بھی ضمائر ہیں آپ ان کو الگ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ علم بقرہ نافع۔ آپ نے کیا بولا بلال بھائی؟ سورہ پہلے بقرہ دو کا رکوع۔ پہلا اور دوسرا رکوع انشاءاللہ عز و جل۔ اگلا درس پیر کو ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب